انتہائی معزز سامعین، گھروں میں سلام کرنے والے کی عزت کا آپ میری ماں اور بہنوں، آج ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے چند عنوانات عرض کرتے ہیں۔ خداوند قدوس کی بارگاہ ازلیت میں دستِ دعا ہوں کہ ہم سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ پورے امت مسلمہ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج 28 صفر المظفر ہے۔ اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ انشاءاللہ آج کے جمعے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قبل کے حالات اور واقعات، یعنی زمانہ جاہلیت، اور آئندہ جمعے سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے حالات اور واقعات، آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا بچپنا، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، دور نبوت، مکہ المکرمہ کے اندر آپ 13 سال رہے، اس مکہ کے حالات اور واقعات، ہجرت کے واقعات اور حالات، اور پاک پیغمبر کا مدینہ المنورہ میں ریاست مدینہ قائم کرنے کے حالات اور واقعات، زندگی رہی، یہ ہمارے جمعوں کا عنوان رہے گا۔ تقریباً 3 مہینے پر یہ عنوان چلتا رہے گا۔ آج کے جمعے کا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کے حالات اور واقعات، اور آخر میں حضرت استاد محترم حضرت ڈاکٹر شیخ الحدیث ہمارے مربی اور مرشد عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ہم نے انسانیت پر احسان کیا۔ اللہ کے بہت سارے احسانات اپنے بندوں پر ہیں، کبھی اللہ نے اپنا کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ صحت دی، اس صحت دینے کے بعد اللہ نے اس وجود کو بخشنے کے بعد اس احسان کو نہیں جتلایا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ صحیح سلامت اعضاء سے نوازا، اللہ نے اس احسان کو بھی نہیں جتلایا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اس زمین کو بچھا دیا، اللہ نے اس احسان کو بھی نہیں جتلایا۔ اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، اس آسمان میں اللہ سورج کو طلوع کرتا ہے، شام کو غروب کر دیتا ہے، کبھی اس احسان کو اللہ نے نہیں جتلایا۔ ایک احسان اللہ نے ایسا کیا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پر احسان یہ کیا کہ انسانیت گمراہی کے اندر مبتلا تھی، گڈاڈوب اندھیروں کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے میں نے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، اور میں نے تم پر احسان کیا۔ اب پیغمبر مبعوث کیسے ہوا، اس وقت کے حالات اور واقعات انشاءاللہ ہمارے جمعے کا عنوان رہے گا۔ آج کی جمعے کا عنوان وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تم پہلے گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ وہ کون سی گمراہی تھی جس کو اللہ نے گمراہی سے تعبیر کیا ہے، جلی اور کلی گمراہی سے تعبیر کیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، جب فساد دنیا کے اندر، بحر و بر کے اندر نمودار ہوا، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے، انسانیت کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، روشنی کی طرف لانے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آقا نامدار دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آقا کی آمد سے قبل کے حالات اور واقعات یہ ہیں، فرمایا
ضلالت گمراہی ہے، سنت سے دور ہونا یہ گمراہی ہے۔ ان تمام اندھیروں کے اندر، ان تمام گمراہیوں کے اندر انسان گرا ہوا تھا، اس انسان کو وہاں سے نکال کر سریا تک پہنچانا، انسانیت کے معراج تک پہنچانا، اس انسان کو بڑا اندھیروں سے نکال کر عرش معلیٰ پر پہنچانا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے پاک پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ میرے بھائی اور دوستو، جب پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، انسانیت کو جینے کا سلیقہ اور رہنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ پاک پیغمبر جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، انسانیت آپس میں دست و گریباں تھی، معمولی سی بات پر لڑائی اور جھگڑے صدیاں گزر جاتی تھی۔ اس بات پر لڑتے اور جھگڑتے کہ میرے اونٹ نے پہلے پانی پیا ہے یا تمہارے اونٹ نے، اس معمولی سی بات پر 90 سال لڑائیاں چلی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کفر کی گمراہی کا یہ حالت ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کا سجدہ ان لوگوں نے روا سمجھا تھا، اللہ کے علاوہ ہر چیز کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اس وقت 2 خدوں کو معبود بنا لیا تھا، عیسائیوں نے اپنے 3 معبود بنا رکھے تھے، مکہ کے مشرکوں نے 360 بت
مزدور کے لیے بھی قانون اور ضابطہ نہیں ہے. لوگ مزدور کو پکڑتے، اجرت دیتے، ساری زندگی اس سے کام لیتے، 30 اور 40 سال اپنے یہاں اجرت پر رکھ کے کبھی اس کو کھانے کا اور پینے کا نہیں پوچھتے. 40 سال کے بعد 10 روپے دے کر اس کو رخصت کیا کرتے تھے. پاک پیغمبر نے آنے کے بعد اس مزدور کے حقوق سمجھائے ہیں. پاک پیغمبر نے ایک صحابی رسول سے مصافحہ کیا. مصافحہ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ بڑے سخت محسوس ہوئے. پاک پیغمبر نے اس کے ہاتھوں کو روک لیا. تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں غریب اور مسکین آدمی ہوں، جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، سمندروں اور دریاؤں کے اندر پتھر توڑتا ہوں، شہر میں آ کر فروخت کرتا ہوں، اس کی کمائی اپنے بیوی اور بچوں کو کھلاتا ہوں. پاک پیغمبر نے اس مزدور کے ہاتھ کو چوم لیا اور چوم لینے کے بعد اصول بتلا دیا. القاسم حبیب اللہ، محنت اور مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. میرے بھائیوں کو اس سے پہلے کسی مزدور کے لیے قانون اور ضابطہ نہیں تھا. لوگ کسی کو قیدی بنا دیں، اپنے قید خانے میں بند کر دیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک جنگ کے قیدی گرفتار ہو کر ہمارے حجرے کے برابر میں ان کو باندھ دیا گیا. رات کی تنہائی میں کوئی بھوک سے بلک رہا تھا، کوئی پیاس کے مارے رو رہا تھا، کوئی اپنوں کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. پاک پیغمبر ساری رات کروٹ بدلتے رہے. بدلنے کے بعد صبح بیدار ہوئے، قیدیوں کے پاس پہنچے، انہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا. فرمایا آج کے بعد یہ رحمت دو عالم کا پیغمبر قیدیوں کا اصول بتا رہا ہے. فرمایا جو تم خود کھاتے ہو اپنے قیدیوں کو بھی وہی کھلاؤ گے، جو خود پہنتے ہو اپنے قیدیوں کو بھی وہی پہناؤ گے. یہ اصول پاک پیغمبر کے دنیا میں آنے سے قبل کسی قیدی کے لیے نہیں تھے. پاک پیغمبر کے دنیا میں آنے کے بعد یہ انقلاب بپا ہوا تھا کہ اس نے قیدیوں کے حقوق سمجھا دیے کہ جو تم خود کھاتے اور پیتے اور پہنتے ہو اپنے قیدیوں کے ساتھ بھی وہی حسن سلوک کرنا. میرے بھائی اور دوستو، پیغمبر کے دنیا میں آنے سے قبل کی یہ ظلم اور جہالت کی لوگ اس وقت کی زندگی گزار دیا کرتے تھے. پاک پیغمبر کی ولادت با سعادت کے موقع پر کیا حالات اور واقعات ہیں. پیغمبر کی ولادت کیسے ہوئی، پیغمبر کا بچپنا اور لڑکپن اور جوانی، پیغمبر کا دور نبوت 23 سالہ دور نبوت 2 حصوں پر تقسیم ہے. مکہ کے اندر 13 سال آپ نے اس ظلم اور تشدد کو برداشت کیا. مدینہ جانے کے بعد آپ نے ریاست قائم کی ہے. یہ سارے عنوانات انشاءاللہ ہمارے جمعے کو عنوانات رہیں گے. پیغمبر کی سیرت اس سے بھی اعلیٰ اور برفا ہے کہ ہم 3 مہینے کوشش کریں گے پیغمبر کی سیرت کو بیان کر سکے. بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آج کے عنوان کے ساتھ پیغمبر کے دنیا میں آنے سے قبل کے حالات اور واقعات کا ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. زندگی رہی پیغمبر کی ولادت با سعادت کے موقع پر حالات اور واقعات اگلے جمعے آپ کے سامنے بیان کروں گا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کے جمعے کا دوسرا عنوان حضرت اقدس استاد محترم مربی اور محسن حضرت ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے. میرے بھائی اور دوستو، پاک پیغمبر جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نوچ رہے تھے. پیغمبر کے آنے کے بعد تو دنیا میں انقلاب وقع ہوا تھا. پیغمبر کے آنے کے بعد تو تبدیلی آئی تھی. پیغمبر کے آنے کے بعد تو لوگوں کو جینے اور رہنے کا سلیقہ اور ڈھنگ آیا تھا. پیغمبر کے آنے کے بعد تو لوگ ایک دوسرے کے حقوق سمجھے تھے. میرے بھائی اور دوستو، ملک خدا داد اس لیے آزاد ہوا تھا کہ اس ملک کے اندر مسلمان بڑی آرام اور سکون کے ساتھ اپنے دین اور اسلام پر عمل کر سکیں گے، اللہ کی احکامات پیغمبر کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط کیے گئے جنہوں نے نہ اپنے ملک سے کوئی وفا، نہ اپنے ملک سے کوئی خیرخواہی ہے، نہ اپنے عوام سے کوئی خیرخواہی ہے. دین دہاڑے روک ٹوک اور چوراہے پر اس عظیم شخصیت کے فرزند ارجمند کو شہید کیا گیا جنہوں نے اس ملک پر جن کے اتنے بڑے احسانات ہیں، جو بھی بین الاقوامی اتنے بڑی حیثیت ہے. میرے بھائی اور دوستو، شہادت کو تو ہم نعمت سمجھتے ہیں، شہادت تو بہت بڑا مرتبہ اور درجہ ہے. جو آدمی ولایت کے منصب پر فائز ہوتا ہے اسے شہادت ملا کرتی ہے. شہادت ہر اسی غیر اور ایرے کے قسمت میں کہاں ہے. ساری زندگیاں گزر جاتی ہے، لوگ شہادت کے متمنی ہوتے ہیں. اللہ شہادت کی موت سے سرفراز کرنا، اللہ بستر کی موت سے پناہ مانگتے ہیں. یہ موت تو قسمت والوں کی ملتی ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے اتنا بڑا آدمی جس کا والد حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کو علوم کو دیکھ کر انسان تنگ اور حیران رہ جاتا ہے. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، بر صغیر پاک و ہند کی بات نہیں کر رہا. اس وقت پورے
حضرت ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے. دنیا نے معلم کی قدر کی ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک کے اندر سب کی قدر ہے، استاد کی قدر نہیں ہے، معلم کی قدر نہیں ہے. آج اگر کوئی استاد معاشرے کے سامنے جاتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا ہے تم کیا کرتے ہو، وہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے کہ میں معلم ہوں، میں پرائمری ٹیچر ہوں. وہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے اس لیے کہ یہاں معلم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس معلم کو تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. 4 سال قبل حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اس انتقال کے بعد کراچی سے ایک علماء کا وفد حضرت ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملیشیا میں حاضر ہوا. حضرت آپ کے والد دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا علمی ورثہ آپ کے سینے میں ہے. امت مسلمہ کو یہ علمی ورثہ پہنچانا ہے. عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے. انہوں نے کہا یہ براعات دیکھو، یہ سہولت دیکھو، یہ منصب دیکھو، یہ عہدہ دیکھو، یہ پیسے کے ریل پیل دیکھو، یہ چیزیں مجھے پاکستان میں میسر ہوں گی. آنے والے وفد نے کہا حضرت شیخ اس کا 70واں حصہ بھی ممکن نہیں ہے. اس شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند انجمن نے کہا میں ان ساری چیزوں کو ٹوکر مارتا ہوں، میں اپنے والد کے منصب پر بیٹھ کر دین کی خدمت کروں گا. ملیشیا سے چلے، سارا سامان سمیٹا. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی اپنی اولاد کو مال کے ریل پیل میں دیکھنا چاہتا ہے، ترقی کے عروج پر دیکھنا چاہتا ہے. ان کا ہر ایک بیٹا ہونہار طالب علم، حدیث پڑھانے والے، بزنس کرنے والے، کاروبار، پیسہ، بینک بیلنس، گاڑی، عہدہ، منصب، شہرت، نسبت، سب کچھ ان کے پاس تھا. وہ ملیشیا کو خیر آباد کہہ کر پاکستان تشریف لائے. 1 سال تک مسلسل ہاتھ چوکی سے شاہ فیصل 4 نمبر آنا. سردی ہے تب، گرمی ہے تب، بارش ہے تب، بیمار ہے تب. 1 سال میں حضرت شیخ کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ ان کا ٹائم ہوا ہو منصب حدیث پر عادل خان موجود نہ ہو. وہ عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ پھر 1 سال کے بعد ہاتھ چوکی، وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں گیس نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے. اس جنگل میں بیٹھ کر 3 سال کے اندر اس عظیم انسان نے اس جنگل میں منگل بنا دیا. اداری اول سے لے کر دور حدیث تک کسی کلاس میں اردو میں سبق نہیں ہوتا، عربی کے اندر سبق ہوتا ہے. حضرت شیخ آخری ملاقات میں فرما رہے تھے اولا میں طالب علم داخلہ لے گا 8 سال کے بعد جب فارغ ہوگا، قرآن، حدیث، سائنس، ٹیکنالوجی اور اسی طرح ڈاکٹر بن کے نکلے گا، اس کو کسی اور ادارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جو کام صدیوں میں لوگ نہیں کر سکتے، عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ نے 30-35 سال میں وہ کارنامہ سر انجام دیا. آنے کے بعد انہوں نے ملک کی خداداد کی تاریخ پر کتاب لکھی ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے. پاکستان سے محبت ان کے روح سے دبکتی تھی. پھر کیا وجہ ہے کہ اس عظیم انسان کو کوئی سیکورٹی پلان، کوئی ان کی حفاظتی حصار نہیں. تنہ تنہا وہ روڈوں پر نکلتے، آرمی چیف سے ملاقات، کبھی ہوم سیکرٹری سے ملاقات، کبھی گورنر سے ملاقات، کبھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات. کہیں جانے کے بعد فرمایا کرتے تھے ایک پروگرام کا میں ہی نہیں گواہ ہوں. حضرت شیخ کا یوں تعارف کروایا گیا کہ ملیشیا کے یونیورسٹی کے چانسلر، پروفیسر، ایک یونیورسٹی کے بانی اور محتمم مائک پر آ کے فرمانے لگے کہ مجھے ان چیزوں سے مت پکارو، مجھے قرآن اور حدیث کے طالب علم اور معلم ہونے پر فخر ہے. میں ان چیزوں کی میری نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستوں، اس عظیم انسان کو 10 اکتوبر کو آپ کے شاہ فیصل کالونی کے مین روڈ پر شہید کر دیا گیا. پھر ان کے جنازے کو آپ نے بھی دیکھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جنازوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لینا کہ ہم حق پر تھے یا نہیں. میرے بھائیوں، کیا معذور، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ ان شیر کے جنازے میں ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا. میرے بھائیوں اور دوستوں، آج بھی ان کے بیٹے نے بھی FIR تک درج نہیں کروائی. میرے بھائیوں، ہمیں ملک سے محبت کا کوئی سبق نہ
ملک سے محبت ہمارے روح میں بستی ہے. ہم ملک سے محبت جس نظر سے ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں اس نظر سے ملک کی در و دیوار کو دیکھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ علماء کو بے حس کیا جائے. بین الاقوامی ایجنڈے کے طور پر اس عظیم انسان کو برسر روڈ یوں گولیوں کا نشان بنایا گیا. آج اگر عادل خان دنیا سے رخصت ہوا ہے تو کل میری باری ہے. ہم موت سے بندہ نہیں ڈرتے. ہم جس دن گھر سے نکلتے ہیں غسل کر کے نکلتے ہیں اور اس نظر سے نکلتے ہیں کہ شام کو ہمارا لاشا واپس آئے گا. موت سے ڈرنا ہمارے اکابر نے ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں سکھایا نہیں ہے. ہم موت سے نہیں ڈرتے. افسوس یہ ہے عام مسلمان کا خون گرتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے. مسلمان کا خون کوئی معمولی نہیں ہے. پھر جب اللہ کے پیغمبر کے وارث کا خون گرتا ہے, اللہ کے ولی کا خون گرتا ہے, تو پھر اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں, آج ملک خدا کے اندر ہڑتال کے نام سے یہ احتجاج بنایا گیا اور جمعے کے بعد جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے. یہ ہمارا جمہوری قانونی حق ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ علماء کو تانے دیا جائے. علماء کے خلاف یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. جب میرا اور آپ کا تعلق علماء سے کمزور ہوا, جب میرا اور آپ کا تعلق اپنی مسجد اور مدرسے سے کمزور ہوا, تو پھر بے دین لوگوں نے اٹھ کر اتنے بڑی ہستیوں کو جو اوپر سر روڈ گولیوں کا نشانہ بنایا. میرے بھائی اور دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور مال اور اولاد کو علماء سے محبت سکھائیں, خود بھی علماء سے محبت کریں. انشاءاللہ یہ ملک بھی رہے گا, علماء بھی رہیں گے, مساجد بھی رہیں گے, مدارس بھی رہیں گے. جن لوگوں نے علماء پر ظلم کیا اس ملک کے اندر ان کو قبر کی بھی نصیب نہیں ہوئی. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے, ہمارے آباء و اجداد اور اکابر کی قربانیوں پر بنا ہے. اس لیے ہمیں اپنے ملک کی محبت نہ سکھائے. ملک کی محبت ہمارے خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتی ہے. اس لیے ہم ملک سے محبت کرتے ہیں, اس ملک کے وفادار ہیں, قانون کے رکھوالے ہیں. قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دیا. اتنا بڑا جنازہ ہوا, کوئی پٹا تک نہیں ٹوٹا. اس لیے کہ ہم محب وطن ہیں. لوگ دنیا میں یہ قتل و فساد کرا کر ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں. ہم آگ لگنے نہیں دیں گے. اس ملک کو بنایا اکابر نے تھا. انشاءاللہ ہم اکابر کی روحانی حلالی اولاد ہیں. اس ملک کو بچائیں گے, لیکن ملک کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ مجھے, آپ کو اور ہم سب کو حضرت شیخ حضرت ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. واخر دعوانا